ہجوم جو ہے نا لوگوں کے گھروں کو جلاتے ہیں جا کے، ان کے مذہب کی توہین کرتے ہیں جا کر، ان کے گھروں کو لوٹتے ہیں جا کر۔ کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ان کے گھر جلا دیے جائے، ان کو بے گھر کر دیا جائے، ان کے مال اسباب کو بعد میں چوری ڈاکے میں بدل دیا جائے؟ جو بن گئے ہیں نا جتھے، جنہوں نے اپنا مقصد بنا لیا اور اپنی سیاست بنا لی ہے مائنورٹیز کو ہرٹ کرنے کی اور اس کی بنیاد پر پاپولیرٹی حاصل کرنے کی، تو یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ مذہب سے تعلق رکھنے والے اب تو ان لوگوں کو بھی نامعلوم افراد اٹھا لیتے ہیں، یہ کیا نیا ٹرینڈ بن رہا ہے؟ کہ یہ مائنورٹیز کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے اور یہ ہر سٹیزن کے لیے ایک تشویش کی بات ہے۔ یہ تو سارے دہشت گردی بھی ہے، یہ انارکی بھی ہے، یہ ہر طرح کا کرائم بھی ہے، اس کو اور کیا کہیں؟ یہ ایک ایسا معاشرہ بن گیا ہے جو امتیاز میں بلیو کرنے لگا ہے، جو لوگوں کو نقصان پہنچانے میں بلیو کرنے لگا ہے۔ اب کئی دہائیوں سے اس ملک میں ایسی ریاستی پالیسی اپنائی گئی ہے کہ ایسے جتھوں کو نہ صرف بنایا گیا ہے بلکہ ان کی جو یہ ایک روش ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی، اس کو کسی طریقے سے روکا نہیں گیا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ ہینا جیلانی صاحبہ موجود ہیں جو چیئر پرسن ہے ہیومن رائٹس کی۔ میم، جڑا والا جو ثانیہ ہوا، اس طرح یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی ہوں گے، ان کا کس طرح ہم ان کو روک؟ دیکھیں، ہم تو روک سکتے ہیں تبھی جب ریاست اس بیانیے میں شامل ہو جائے کہ اس ملک میں ہر شخص جو یہاں کا شہری ہے وہ برابر کا شہری ہے، اس کی عزت، اس کی لبرٹی، اس کی جان کو وہی سیکیورٹی دینا ریاست کی ذمہ داری ہے جو باقی لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ باتیں میرا خیال ہے کہ ہمیں ریاست کے گوش گزار کرنی چاہیے بار بار کہ یہاں پر مائنورٹیز جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، اور اس کا جو ثبوت ہے وہ اس قسم کے واقعات ہیں جیسے کہ جڑاوالا میں ابھی ہوا، لیکن اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں اور بتدریج ان کی شدت بڑھتی رہی ہے۔ اور جس حوصلے سے اس قسم کے لوگ جو مائنورٹیز کو غیر محفوظ کر رہے ہیں، ان کی ہمتیں بڑھتی چلی گئی ہیں کیونکہ ان کو صحیح طریقے سے قانون کے ذریعے سے ڈٹر نہیں کیا گیا۔ دیکھیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، پہلے ہوئے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں، آپ سب بھی دعا کریں کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ یہ انتہائی بھیانک واقعہ ہے جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو، دیکھیں، ریاست جس ملک پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں اس کا ایک آئین ہے، اس کے قوانین ہے، اور قوانین کو جب ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو ریاست کی کمزوری کا وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں؟ سر، ریاست کی کمزوری ہر جگہ نظر آتی ہے آپ کو، کیوں نہیں؟ جب دیکھیں جس شخص نے جرم کیا ہے یا اس پر جرم ابھی ثابت ہونا ہے تو آپ اس کو کسٹڈی میں لے لیں، اس سے پوچھ گچھ کریں، ثابت ہو جائے تو اس کو قرار واقعی سزا دیں۔ باقی لوگوں کا آپ مجھے بتائیں کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ان کے گھر جلا دیے جائے، ان کو بے گھر کر دیا جائے، ان کے مال اسباب کو بعد میں چوری ڈاکے میں بدل دیا جائے؟ یہ تو سارے دہشت گردی بھی ہے، یہ انارکی بھی ہے، یہ ہر طرح کا کرائم بھی ہے، اس کو اور کیا کہیں؟ سب سے زیادہ نااہل ریاست ہوتی ہے اس سب میں یا لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہجوم جو ہے نا اس کو غیر قانونی حرکتیں کرنے سے روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہجوم میں کوئی ایسی بات کی گئی ہے جو کہ غیر قانونی ہے اور وہ لوگوں کے گھروں کو جلاتے ہیں جا کے، ان کے مذہب کی توہین کرتے ہیں جا کر، ان کے گھروں کو لوٹتے ہیں جا کر، تو کیا ہم یہ کہہ کر خاموش رہیں کہ یہ تو ایک ہجوم تھا؟ اگر ایک ہجوم تھا تو ریاست کو اس کی نہ صرف یہ کہ اس ایک واقعہ کے حوالے سے ان کو روکنا چاہیے، بلکہ اس غلط روش کو اس معاشرے سے نکالنا چاہیے جس کی وجہ سے ایسے ہجوم جو ہیں وہ اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہم نامعلوم افراد جو لوگوں کو غائب کرتے ہیں وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا بیکورڈ علاقہ میں دیکھتے تھے کہ لوگ غائب ہو جاتے تھے، لیکن سیاسی لوگوں کو بھی ہم دیکھتے تھے کہ وہ بھی ان کو بھی نامعلوم افراد اٹھا لیتے تھے، لیکن مذہب سے تعلق رکھنے والے اب تو ان لوگوں کو بھی نامعلوم افراد اٹھا لیتے ہیں، یہ کیا نیا ٹرینڈ بن رہا ہے؟ اس طرح کی تو سرکار کو، حکومت کو، ایجنسیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر وہ ہیں اور وہ ڈھونڈیں، اور ان کے نام، ان کی رپورٹس درج ہونی چاہیے تھانوں میں، اور اس کے بعد ان کو کوئی فیصلہ آنا چاہیے۔
اچھا میم، اس طرح جب بھی واقعہ ہوتا ہے جو نقصان عمارتوں کا یا ان چیزوں کا ہوتا ہے وہ تو ریکور ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ حد تک، کہیں سے ایڈز آ کے کچھ ریاست کچھ لوگ مل کے اس کو کر لیتے ہیں، لیکن جو سائیکولوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے لوگوں کا اس کو کس طرح ہم ریکور کریں گے؟ دیکھیے اس کو ریکور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب کئی دہائیوں سے اس ملک میں ایسی ریاستی پالیسی اپنائی گئی ہے کہ ایسے جتھوں کو نہ صرف بنایا گیا ہے بلکہ ان کی جو یہ ایک روش ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی، ان کو اس کو کسی طریقے سے روکا نہیں گیا، تو پھر ایک سائیکولوجیکل ڈیمیج جو ان کمیونٹیز میں ہو رہا ہے اس کو بہت ٹائم لگے گا۔ اور یہ سب سے پہلے بات میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ہر شخص کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ مائنورٹیز کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے، اور یہ ہر سٹیزن کے لیے ایک تشویش کی بات ہے۔ اس کو تو ساری عمر لگتی ہے، وہ نہیں ختم ہوتے، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو وقت پر پکڑا جائے، اس طرح کے ڈیمیجز کو ہونے سے پہلے روکا جائے تاکہ لوگ جو ہیں یہ ٹاکسٹی نہ پھیلے اور لوگ اس سے لوگوں کی زندگیاں جو اجیر نہ ہو۔ ابھی بھی لوگ جس ایونٹ پہ آپ آئی ہیں یہاں پہ لوگوں نے آ کے خود کہا ہے کہ جو واقعہ ہوا وہ تو ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کیا جا رہا، نہ وہ رسپانس ریاست کی طرف سے بھی نہیں آ رہا، اور مطلب کہ جو علاقے کے لوگ ہیں دوسرے مسلم کمیونٹی وہ بھی ان سے، اب اس کو کس طرح اسے نپٹا جائے؟ دیکھیے اس کے لیے تو بہت سی کاوشیں کرنی پڑیں گی، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اب یہ ایک ایسا معاشرہ بن گیا ہے جو امتیاز میں بلیو کرنے لگا ہے، جو لوگوں کو نقصان پہنچانے میں بلیو کرنے لگا ہے، جو لوگوں کو مختلف درجوں کے سٹیزن سمجھنے لگا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ٹائم لگے گا، اور اس میں بہت سا ہاتھ اب سول سوسائٹی کا ہوگا کہ وہ کس حد تک کاوشیں کرتے ہیں کہ نہ صرف ریاست کو مجبور کریں مگر اس سوسائٹی کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ یہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ جس طریقے کی روش یہ لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ آخرکار پاکستان آج سے 40 سال 50 سال پہلے ایسا پاکستان نہیں تھا جہاں اس قسم کے معاملات اس فریکوینسی سے ہوتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا تو اس پر لوگ ضرور حیران اور پریشان ہوتے تھے، لیکن اب یہ ایک نارمل جو ہے نا کام بن گیا، اس لیے کیونکہ یہاں پر ایک ایسے جو ایک بن گئے ہیں نا جتھے جنہوں نے اپنا مقصد بنا لیا اور اپنی سیاست بنا لی ہے مائنورٹیز کو ہرٹ کرنے کی اور اس کی بنیاد پر پاپولیرٹی حاصل کرنے کی، تو یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ سر جو واقعہ ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن کیا ریاست اب اس کو ریکور کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دے رہی ہے؟ جس طرح ہمیں نظر آیا یہاں جو لوگ آئے ہیں انہوں نے تو انکار کیا کہ ریاست اس طرح پراپر ساتھ نہیں دے رہی جس طرح دینا چاہیے۔ آج کے فورم میں تو یہی نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کی کیا رائے اس میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ فورم سے تو نظر ہے، آپ کی کیا اس میں؟ نہیں، فورم میں سارے وہی لوگ ہیں جو وہاں روز جاتے ہیں، جو جڑا والے سے واقف ہیں، تو آپ ان کی رائے کو حتمی رائے نہیں سمجھتے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل تجربے سے اور اپنے جو کچھ جن حالات سے گزرے ہیں اس کے مطابق کہہ رہے ہیں۔